بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی نور ساعتوں میں چھٹے روزے کی مناسبت سے قرآن کریم کے چھٹے پارے کے احکام اور مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے نور سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کتاب ہدایت کی رہنمائی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ اسلام کا اصول ہے کہ اسلام دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے اور برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، مگر اس کے باوجود مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ناظرین، چھٹے پارے کا آغاز ان آیات طیبات سے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ایمان لانے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں یا اللہ کے بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اہل ایمان نہیں ہیں، وہ پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور بلا تفریق اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لائے۔ کسی بھی نبی اور رسول میں فرق کرتا ہے ایمان کے اعتبار سے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے 153 سے لے کر 161 تک آیات طیبات میں یہودیوں کی بہت سی جہالتوں، سرکشیوں، ان کی ہٹ درمیوں اور ان کے فرمائشی مطالبات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل ہو تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے، یعنی ہم پر کتاب نازل ہو آسمان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے تھے، جن میں سے چند ایک کا ذکر یہاں پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کھلم کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمانی بجلی نازل فرمائی، جس کی وجہ سے وہ اس عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ پھر واضح دلائل آنے کے باوجود ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور پھر جب انہوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا کر ان سے دین پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہو، وہاں بھی انہوں نے سرکشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور ہفتے کے دن کے بارے میں انہیں جو حکم دیا گیا تھا، ہفتے کی تقدیس کو بھی انہوں نے پامال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور ان کی کفر کی وجوہ بیان فرمائی ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ تو یہاں آیات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور ان کے معجزات ہیں۔ اللہ کے نبیوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کے معجزات کو دیکھ کر ان کو جھٹلایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا، حضرت سیدہ مریم پر بہتان باندھا، حضرت مسیح ابن مریم کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دراصل ان کے
دلوں پر کفر کے غلاف ہیں اور ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے محفوظ فرمایا اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اس سے آگے کی آیات طیبات کا اگر مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین تھے، جو نصارہ تھے، ان کے دین میں غلو کا تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کی خلاف ورزی کی، اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے ناحق باتیں کہنا شروع کر دی۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ تھے، جسے اس نے حضرت مریم کو القاء کیا اور اس کی روح تھے۔ عیسائیوں نے، نصارہ نے یہ کہا کہ معبود تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تثلیث کا نام الہ ہے، معاذ اللہ، معبود ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ۔ اس تثلیث کو وہ معاذ اللہ معبود مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو جھٹلایا ہے، غلط ثابت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اور حق کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، اسی پارے میں آگے چل کر سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ بھی مدنی صورتوں میں سے ہے، لیکن اس میں بعض آیات ایسی ہیں جو کہ مکہ المکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 5واں ہے۔ سورہ مائدہ 5ویں نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 113 ہے، یعنی 113ویں نمبر پہ سورہ مبارکہ سورۃ المائدہ نازل ہوئی۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرمایا، اس کا تذکرہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں 3 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر کیا ہے جو کہ حرام ہیں۔ حلال جانور کس وقت حرام ہو جاتے ہیں، اس کی صراحت اور اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت میں بیان فرمائی ہے۔ وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا اور اسے ذبح نہ کیا گیا، یعنی مردار، وہ کھانے کے لائق نہیں ہے۔ جانور حلال تھا، اسے ذبح نہیں کیا گیا، وہ اپنی طبعی موت مر گیا، مرنے کے بعد اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اب وہ حرام ہو چکا ہے۔ وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے، کہ جیسے کفار کا یہ شیوہ تھا کہ وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام اگر اس وقت ذکر کیا جائے جب حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون بھی حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائیں، ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، اس کا کھانا بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ایسا جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ اور ایسا جانور جو کہ بلندی سے گر کر مر گیا، ذبح کرنے تک وہ نہ بچ سکا، تو وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہو اور اس چوٹ کی وجہ سے، سینگ کے لگنے کی وجہ سے وہ مر جائے، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا حلال جانور کہ جس کو کسی درندے نے
کاٹ کھایا ہو اور اسی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور وہ جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیے جاتے ہیں، بتوں کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ذبح کیے جاتے ہیں، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اس سے آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال یہ بیان فرمایا ہے، اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہ کی گئی ہو۔ مسلمانوں کے گھر غیر مسلم کھانا کھا سکتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ غیر مسلم کھا سکتے ہیں، اور غیر مسلم اہل کتاب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کے اس کے گھر سے کھانے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جب یہ بات یقینی ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز شامل نہیں کی گئی۔ اور اسی آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی آزاد اور پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کے نکاح کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک مسلمان اہل کتاب کی پاک دامن عورت کے ساتھ، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اس کے جواز کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ ان فرائض کا تذکرہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے وضو کی آپ نے عملی طور پہ مثال لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے بتایا ہے، وضو کا طریقہ آپ نے امت کے لیے سنت کے طور پہ چھوڑا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت تمہیں ناانصافی پہ مجبور نہ کر دے، کہ تم کسی قوم کی عداوت میں ناانصافی پر فیصلے کرنا شروع کر دو، انصاف کا دامن چھوڑ دو، حق اور عدل سے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگرچہ کسی قوم کے ساتھ تمہیں عداوت ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے حق اور عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، مبنی بر حق فیصلے کرنے ہیں اور انصاف کے اوپر فیصلے کرنے ہیں، بے انصافی کسی بھی صورت میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اگر دیکھتے ہیں تو اسی سورہ مبارکہ کی 27 سے 31 نمبر آیات طیبات میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے، قابیل اور حابیل۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ تو پہلی امتوں میں معمول یہ تھا کہ لوگ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اپنی قربانی رکھ دیا کرتے تھے، یا اپنا صدقہ و خیرات یا فدیہ رکھ دیا کرتے تھے۔ آسمان سے بجلی آ کر اگر اس کو جلا دیتی تھی تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی، اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر آسمانی بجلی آ کر اس کو جلاتی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا ہے۔ حابیل اور قابیل دونوں نے اپنی طرف سے قربانی پیش کی، تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ قابیل نے طیش میں آ کر حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے لیے معمہ یہ تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ندامت بھی ہوئی، پشیمانی بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے اس کے سامنے آ کر گڑھا کھودا، اور اس کو یہ سمجھ آئی کہ اب اس مرنے والے کو میں نے قبر بنا کر اس طرح زمین میں دفن کرنا ہے۔ تو ناظرین، تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قاتل قابیل ہے،
قیامت تک جتنے لوگ ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان کے قاتلوں کو جتنا اس کا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ قابیل کو بھی ہوگا جس نے تاریخ انسانی میں قتل کی بنیاد رکھی ہے، جو سب سے پہلے قاتل ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک لوگ اس اچھائی کو اپناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد رکھنے والے کو صلہ اور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی برے کام کی بنیاد رکھتا ہے، جب تک لوگ اس برائی کو اڈاپٹ کرتے رہیں گے، جس نے اس برائی کی بنیاد رکھی تھی اس کو اس کا گناہ اور وبال پہنچتا رہے گا۔ ناظرین کرام، اس سے آگے چلتے ہیں، اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا قانون بیان فرمایا ہے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے۔ اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے اور اپنے جرم سے صدقے دل سے توبہ کر لے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی 57 نمبر آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں سے دین کا مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بنانا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو اہل کتاب تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے خلاف بد زبانیاں کرتے ہیں، تم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ ان سے تمہارا دوستی کا رشتہ کیسے چل سکتا ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ منع فرمایا ہے یہ تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے عقیدے کے دشمن ہیں، لہٰذا تم کس بنا پہ ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہو؟ یہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے آگے آیت نمبر 61 اور 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین، یہود کی بے ایمانی، جھوٹ، گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس قدر برے اعمال میں آگے بڑھے ہوئے تھے، یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلانے اور ان کو ناحق قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ جب اس پارے کی آخری آیات طیبات کی طرف بڑھتے ہیں، 73 سے لے کر 80 تک آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا ہے۔ اس پارے کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے برے عقائد کو ایکسپوز کیا ہے، کھول کر واضح کر کے ان کو بیان کیا ہے تاکہ مسلمان ایسے کسی بھی برے عقیدے سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔